یہ مقدمہ ہی غلط ہے کہ غامدی صاحب من چاہی حدیث مانتے ہیں، یہ مقدمہ ہی غلط ہے۔ قرآن و سن آپ یہ سنیں، یہ غلط ہے، میں نے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ ان پہ الزام ہے نا۔ یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ تو سا کہتا ہے نا کہ وہ من تو چاہیے، ثبوت کس نے دینا تو ہے؟ دیں، اچھا دیں۔ تو فیصلہ میرے ثبوت سے بغیر ہی کر رہے سن ہیں۔ کے آیا نا، اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ جو آپ نے دکھائی بھی ہے نا، اب پیش کر دیں دوبارہ، میں بتا دیتا ہوں۔ تو سیاق و سباق تو بن جائے گا نا۔ جب بن جائے چلے بنائیں۔ اچھا، آپ کے نزدیک آپ کا پرنسپل موقف کیا ہے کہ غامدی صاحب منکر حدیث نہیں ہے؟ وہ ہر حدیث کو ٹھیک ہر حدیث کو کوئی بھی آدمی نہیں کہہ سکتا، یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر صحیح اور ضعیف اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے، ٹھیک؟ لیکن سر تھوڑی چیزیں، جی میں نے آپ ریڈی کو پنچر لگوا کے آ جائیں، اینٹیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گئی ہوگی۔ اتنی بات بھی نہ کروں سر ہے جرم ضعیفی کی تو چپ کر کے بجا دوسری۔ اچھا، بات یہ ہے دیکھیں کہ ایک مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں حدیث کو ہم مانتے ہیں، ٹھیک، اب اس کے لیے ہمارے پاس پورا باڈی آف نالج ہے، اس کے اندر جرح تعدیل ہو گئی، اسماعیل جال سارا ہو گیا، ہمارے پاس یار یہ صحیح مسلم ہے، یہ صحیح بخاری ہے، سو اینڈ سو فورتھ۔ اب اس کے اوپر ایک انسان اگر کہتا ہے کہ یار میں اس پرٹیکولر حدیث کو نہیں مانتا، تو اس کے پیچھے اس نے کچھ شرعی دلائل دینے ہیں۔ غامدی صاحب کیا کرتے ہیں، ایک حدیث کی موجودگی میں وہ کہتے ہیں یار اس کو سائڈ پہ رکھو نا، اسے فطرت کے ذریعے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ہے ان کا وہ طریقہ کار جس کی آپ کو بنیاد اسلام میں نہیں۔ اجازت دیں میں عرض کرتا ہوں۔ عرض یہ ہے، آپ امام مالک کی فقہ کا مطالعہ کریں، انہوں نے بھی فطرت کو بنیاد بنایا ہے۔ عرض کیا ہے کہ یہ جو غامدی صاحب کے والے سے آپ نے بات کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فراہین کو سمجھنا کیسے ہے، ایک ہے کہ ظاہراً روایت میں ایک چیز آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر الروایہ مذہب ہمارے اہل حدیث سلفی امام داؤد ظاہری کا موجود ہے، لیکن امام شافعی، امام مالک، احمد ابن حنبل اور باقی فقہا کو دیکھے کہ وہ ظاہری الفاظ کے اوپر جو فہم بظاہر بن رہا ہے فتویٰ نہیں دیتے، وہ مزید دلائل سے بھی اس کو دیتے ہیں۔ غامدی صاحب کی یہ بات کہ اس کو ہم لسانی مضمرات سے دیکھیں گے، عقلی مضمرات سے دیکھیں گے، فطرت کے تابع رکھ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے بیان کردہ ان الفاظ کی انٹرپریٹیشن کی کوشش ہو رہی ہے۔ صحیح، اس میں تو فہم کا اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی کہ اب آپ اگر ظاہراً روایت کو قبول کر رہے ہیں کہ بس الفاظ میں آ گیا تو ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور غامدی صاحب اس حدیث کو قرآنی متن کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں، سنت کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں، عقل عام کے ساتھ، ان کی اپنی عقل نہیں، عقل عام کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں، یہ تو فہم کا مسئلہ نا کہ آقا علیہ السلام کہنا کیا چاہتے ہیں۔ آپ خود جانتے ہیں بی بی عائشہ کے ساتھ جو سیدنا عمر فاروق کا اختلاف ہے، صحابہ کا اختلاف ہے کہ صحابہ کرام بھی آقا علیہ السلام کے بیان کردہ الفاظ کے مفاہیم میں مختلف طریقہ کار اختیار کرتے تھے، تو یہ من چاہی کہاں سے آ گئی؟ آپ طریقے پہ بحث کر لیں کہ حضور کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پہ فہم کیسے طے ہوگا؟ ایک بڑی سمپل سی بات ہے، آپ کے سامنے ایک حدیث آتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث ہے، میں نے اس کو مان لیا ہے، یعنی کہ حدیث کی صورت میں قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کہ جسے حدیث مرفوع ہم کہتے ہیں۔ از دس ناٹ گڈ انف؟ حدیث کو مان لیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کے سامنے آئی تو آپ کہیں یار ہاں یہ تو ہے، لیکن اصل میں نا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فطرت ہے نا، میرے لیے وہ ایکسپلینیشن وہ ہے، تو سننے والا آپ سے ایک دفعہ یہ تو کہے گا کہ جب حدیث آپ کے سامنے کلیئر آ گئی ہے اور یہ جو فطرت والی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو آپ اس کو تو 2 قدم بھی آپ اس کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے، آپ تجربہ کر کے بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو پھر نتیجہ پیچھے کیا نکلے گا سوائے میں اس کے؟ بتا دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں، یعنی کہ غامدی صاحب نے فطرت کے تابع رکھ کر روایت کو مانا، یہ روایت کو کا متبادل فطرت کو بنا دیا، اور تابع ہی رکھ لیا نا کہ فطرت کے تابع۔ ایک کام کر لیتے ہیں، آگے ہم بات بھی کر رہے تھے ادھر کہ مثال کے طور پہ یہ حدیث ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کی بھانجی اور وہ نہیں کر سکتا۔ غامدی صاحب اگر اس بات کو کہیں کہ ٹھیک ہے حدیث سے بات ختم ہو گئی، از دیر اینی پرابلم اس میں؟ لیکن نہیں غامدی صاحب یہ مسئلہ ہے نا، غامدی صاحب جو اپنے خلاف باتیں کرتے ہیں نا وہ اتنی زیادہ ہیں کہ شاید ہم بھی اتنی نہ کرتے ہیں۔ جو اصل بات ہے میں وہ کر لوں، مجھے زندگی میں موقع ملا نا تو میں AI سے غامدی ورسز غامدی یہ بناؤں گا کہ صرف انہی کی کتابوں سے لینا ہے ایک ہی واقعے پہ، وہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کی ایک باتوں پہ جب 6 ڈفرنٹ بیانات ہیں۔ استدلال کو ہم لیتے ہیں نا، وہ دیکھیں استدلال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز کو آپ نے کہہ دیا کہ میں نے یہ میرا استدلال ہے، وہاں تک تو ہو گیا، لیکن جب آپ کو دوبارہ اپنے استدلال کو اپڈیٹ کیا تو یہ آپ کی پازیٹیو اوبلیگیشن ہے کہ پچھلے کو آپ کہیں، معصوم نہیں ہے نا انسان، یہ تو بات ہی کسی نے نہیں کی نا، لیکن یہ تو بیسک اوبلیگیشن ہے نا کہ آپ پچھلے کو نگیٹ کریں، تو وہ ہو گیا نا، اظہار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب دوسرا اس کا کہہ رہا تو رجوع ہو گیا پچھلی بات کا۔ اب یہ تو نہیں کہ وہ میزان کے ہر ایڈیشن میں کہ پچھلا غلط تھا نیا صحیح ہو گیا۔ یس ایبسولوٹلی، نہیں جی، یہی طریقہ کار ہے رجوع کے آداب کہ اس کے ایک چیپٹر وہ کر کے بتا دے کہ میں نے یہ جگہ فلاں فلاں چیز غلط ہے، یا تو یہ ہے بات تو یہ ہے رجوع کی اس طرح وہ بھائی وہ پیچھے اظہار کرے، رجوع کا طریقہ اکیڈیمک طریقہ تو یہ ہے، پھر آپ یہ نہ کریں نا کہ جن روایات کے آپ خلاف ڈینائی ہو جاتی ہے۔
تو پھر اچھا اس جناب والی پھر بات پہ پچھلی کتاب اگر بک رہی ہے اس کے پیسے بھی مل رہے ہیں، ہم مختصر مجھے یہ بتا دیجئے نا کہ اگر پچھلی کتاب بک بھی رہی ہے اس کے پیسے بھی آ رہے ہیں تو وہ ڈنائی کہاں ہوا پھر؟ یہ تو ہم بتا رہے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب غلطی سے پاک نہیں ہے. غامدی صاحب کی جو پچھلی غلطی سے پاک کتاب، وہ غلطی سے ناپاک کتاب جو ہے کوئی بھی نہیں ہے کہ قیامت تک چلتا رہے گا علمی سفر آپ کے میں ان مختصر کر رہا ہوں ان کے اپنے اشکالات اپنے. ٹھیک ہے، عرض یہ کر رہا ہوں کہ غامدی صاحب کیا کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ٹیسٹ کر لیتے ہیں، چھوٹا سا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اب انہوں نے وہ فطرت کے اندر لے کے آگے یہی بھانجی بھتیجی والی بات ہے. شرح میں فطرت کا لفظ نہیں بولتے، میں نے خود پڑھا ہے. اور کیسے پڑھتے ہیں کہ چونکہ یہ غیر فطری بات ہے کہ ایک نکاح میں انسان دو بہنوں کو لے لے، اسلام کے حکم علت نکال رہے ہیں نا اس کی، تو آپ فقہا بھی نکال. تو ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کیا کیا کہ چونکہ یہ غیر فطری ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو رکھا جائے، تو اسی کی ایکسٹینشن میں یہ ہے کہ ایک عورت کی بھی بھانجی یا بھتیجی کو رکھا جائے. ٹھیک، اب یہ ان کے لیے چونکہ فطرت کو انہوں نے معیار بنا کے چیز بنا لی ہے، لیکن اس فطرت کو کیا کریں گے اس وقت جب ایک وقت میں ایک نکاح میں دو بہنوں کی اجازت تھی. ویسے اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے، تو قرآن میں آیت نہیں ہے کہ جو پہلے ہو چکا اس کو چھوڑ دو. وہ جس سیاق میں نا اس کا وہ مطلب بھی نہیں ہے. اس کا مطلب سیاق میں وہ آیت آئی ہے نا، بہنوں کا ذکر نہیں ہولڈ آن، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی اجازت نہیں تھی؟ جی کبھی بھی اجازت نہیں تھی. اللہ کی طرف سے اجازت تھی نہیں. اب بائبل میں دکھا دو بہنوں کو ایک وقت نکاح میں رکھنا یہ پریکٹس نہیں تھی. بتائیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو. پریکٹس کی مجھے بات لوگوں کی تو اللہ نے ایک چیز کو تنسیخ تو ہندوؤں نے بھی تو کی ہوئی ہے نا بھائی، اللہ نے تنسیخ کر دی نا اس کی. ہاں کر دی. ٹھیک، اب جہاں پہ جو بھی نبی آیا جیسے بھی ہوا، ٹھیک، اب اس پہ تو ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ آئدر وہ چیز فطرت کے قوانین کے تحت ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی. حضور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غامدی صاحب کا اس طرح روایت کے فہم کا تعین یہ غلط ہو سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح آپ فہم کی غلطی واضح کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں. آپ تو ان کو میں نے کئی مسائل میں ان سے اختلاف کیا، اس میں کر سکتے ہیں. مجھے یہ ٹھیک لگتی ہے کیونکہ جو میں نے ان سے سنا ہے اور پڑھا ہے، سن لیں کہ انہوں نے قرآن مجید کے اندر بیک وقت دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کے اندر جو علت کار فرما ہے وہ حیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کی شرح کی ہے. تو اس جب آیت جب آئی ہے، جب میں آپ سے آپ حدیث کو انڈیپینڈنٹ سورس کہتے ہیں یا آقا علیہ السلام کی شرح کہتے ہیں قرآن و سنت کی؟ حدیث کو ایک میں میڈیم آف ٹرانسفر کہتا ہوں، ایک موڈ آف ٹرانسفر کہتا ہوں. وہ تو تاریخی طور پر دین نقل ہو رہا ہے نا، اس کی میں بات نہیں کر رہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منصب ہے شارح، آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن و سنت کی وضاحت فرما رہے ہیں نا. تو غامدی صاحب یہی کہتے ہیں کہ جو حدیثیں ہیں یہ قرآن و سنت کی شرح کر رہی ہیں. شور وہ شرح اصل سٹیٹمنٹ سے مطابقت رکھے گی تو شرح ہوگی نا. اصل سٹیٹمنٹ تو متاثر نہیں ہونی چاہیے. ایسا تو نہیں کہ حدیث قرآن پہ قاضی بن جائے. ان کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، اور جو مجھے آپ کا بھی لگ رہا ہے، میری بات سنیں، تو کیا نہیں ہے، یعنی کہ ایک ضمنی روایت قرآن پہ قاضی بن گئی. اچھا، پھر ایسا کرتے ہیں کہ قرآن نے جہاں میاں بیوی کے بارے میں بات بتائی ہے، ان کے ریلیشن کے بارے میں بتائی ہے، جواب دیا ہوا ہے، ٹھیک، یہاں پہ بھی دے دینا. ٹھیک ہے، کیونکہ پتہ ہے آپ جب کیمرے میں دیکھ کے بات کرتے ہیں نا تو کیمرہ سے جواب نہیں دیتا، کیمرہ تو یہ مجھے دینا اب جواب. ٹھیک، وہ اپنا بھی بتا رہے ہیں نا. ہاں ٹھیک ہے، میں اس پر آپ آئیں گے تو پھر گھنٹہ چاہیے قرآن فہمی پر. پھر غامدی صاحب نہیں گھنٹہ کیوں چاہیے؟ دیکھیں مجھے جو غامدیزم جب لفاظیزم بن جاتا ہے تو گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے، حالانکہ بات بڑی سمپل سی ہے. اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے، اس میں ایسا نہیں ہے جو آپ غامدیزم پرسنل کہہ رہے ہیں. نہیں غامدیزم تو یہ تو پکی بات